الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ایک ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے حوال، ان پر جو عذاب نازل ہوا اور ان کا حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلانا، اور حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کو چیلنج کر دینا اور چیلنج پر قوم کا لاجواب ہو جانا، ان سب معاملات پر، واقعات پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم مزید گفتگو کریں گے کہ احادیث مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے، اور یہ جو سارے واقعات ہیں ان میں ہمارے لیے جو درس و نصیحتیں ہیں ان پر کچھ گفتگو کریں گے۔ قوم ہود کی ہلاکت کی وجوہات میں سے کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے سب سے پہلا ہے کفر کرنا، یعنی قوم عاد کفر کیا کرتی تھی، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی، اور بتوں کی پوجا کرنا، کفر و شرک اور گناہوں میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا اور گناہوں پر اصرار کرنا، توبہ استغفار سے انکار کرنا، سرکش و نافرمان لوگوں کو اپنا پیشوا بنانا، اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسلمانوں کو اذیت دینا، ان کی تحقیر کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا، خدا کی قدرت کے مقابلے میں اپنی طاقت و قوت پر مغرور ہونا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کی گرفت کرنا، راہ گیروں کو ستانا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا اور نعمتوں کی ناشکری کرنا وغیرہ۔ یہاں پر یہ تقریباً 14 ایسے ان کے افعال اور ان کے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ آگے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہمیں نام، تذکرہ احادیث مبارکہ میں کس طرح ملتا ہے۔ سب سے پہلے ابن ماجہ شریف میں کتاب الدعاء کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم پر اور عاد کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام جب انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو اپنے آپ سے ابتدا کرتے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور دبور ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے اور اس کے ذریعے حضور علیہ السلام کی مدد غزوہ خندق کے موقع پر کی گئی، جبکہ دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف جائے۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام بادل یا آندھی کو دیکھتے تو چہرہ مبارک پر خوف کے آثار دکھائی دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، جبکہ آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ بادل کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کا اظہار، ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کے ذریعے عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے بادل کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ تو ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم علیہ السلام عرض کرتے، یا اللہ، میں تجھ سے ہوا کی خیر اور جو اس ہوا میں ہے اس کی خیر اور جس کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور ہوا کے شر اور جو اس میں ہے اور جو اس کے شر اور جس چیز کے ساتھ ہوا بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور جب آسمان پر بادل گرجتے تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا، مضطرب ہو کر کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی سامنے آتے، کبھی پیچھے چلے جاتے۔ جب بارش ہو جاتی تو آپ علیہ السلام کا خوف دور ہو جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس کا پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے آسمان کے کنارے پر پھیلے ہوئے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، لیکن اس سے بارش کی بجائے عذاب نازل ہوا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، نیز نبی علیہ السلام پر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، پھر بادل کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی بے چینی اس قدر کیوں تھی اور آپ علیہ السلام اس قدر خوفزدہ کیوں ہوتے تھے؟ تو اس کے جواب میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ بے چینی اور خوف وعدہ الہی پر عدم اطمینان کی بنا پر ہرگز نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جلال کی عظمت اور غلبہ خشیت اور خوف کے سبب تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام یہ اس وجہ سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی عظمت آپ علیہ السلام ظاہر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے
یہ سب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔